الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. معزز سامعین و ناظرین، پچھلے درس میں آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کی کوشش کی گئی تھی کہ گناہ ہوتے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے. گناہ کو اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ وہ چھوٹے ہیں، بلکہ گناہ سمجھ کر کے چھوڑ دینا چاہیے، اور اس لیے بھی چھوڑ دینا چاہیے کہ یہ نافرمانی جس کی ہو رہی ہے بہت عظیم ذات ہے. اس ذات کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے گناہوں سے اپنے دامن کو ہمیشہ کے لیے چھڑانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. میرے بھائیو دوستو، آج میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں اس 9ویں درس میں جو مغفرت سے متعلق ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ زبان سے استغفار کرتے رہتے ہیں جو رسمی طور پر ہوتا ہے، لیکن ہم گناہوں سے اپنے دامن کو چھڑانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ گناہ کرتے رہتے ہیں، استغفار بھی کرتے رہتے ہیں. میرے بھائیو دوستو، ایسا عمل، ایسا استغفار ایسے ہے کہ جیسے کوئی عورت ہو جو نقاب اور حجاب تو کرتی ہو، لیکن اس کا حجاب اتنا زرق برق ہو اور اتنا اس میں بناوٹ اور سجا اور سنگھار ہو، اتنا چست اور اتنا باریک ہو کہ پھر اس حجاب کے لیے ایک دوسرے حجاب کی ضرورت پڑتی ہے. اسی طرح سے ایسا توبہ اور استغفار، جس توبہ اور استغفار کے ساتھ ساتھ انسان گناہوں پر مصر رہے، ڈٹا رہے، گناہ نہ چھوڑے، تو یہ ایسا استغفار ہے جس استغفار کے لیے الگ سے ایک استغفار کی ضرورت پڑتی ہے. میرے بھائیو دوستو، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں توبہ کے شروط کو گناتے ہوئے، بتاتے ہوئے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جس شخص نے زبان سے استغفر اللہ تو کہا، لیکن عملی طور پر اس گناہ اور معصیت پر وہ ڈٹا رہا، کرتا رہا، تو پھر اس کا استغفار ایسا استغفار ہے جس کے لیے الگ سے ایک استغفار کی ضرورت پڑتی ہے. فاستغفارُ ذَلِكَ احتاج الی استغفار. اس کا یہ استغفار کرنا، اس کا یہ استغفر اللہ کہنا، اس کا یہ توبہ طائب ہونا، اس کے لیے الگ سے ضرورت ہے کہ وہ پھر سے توبہ استغفار کرے کہ اللہ میں نے جو یہ توبہ کیا ہے، اس توبہ میں وہ چاشنی نہیں تھی، جو چاشنی، جو شروط، جو آداب ملحوظ رکھنے چاہیے تھے. اب میں اس کے لیے الگ سے استغفار کرتا ہوں. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ یہ صغیرہ گناہ جا کر کے کبیرہ سے مل جاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی جو نہریں ہوتی ہیں، ان کا کہیں نہ کہیں سراغ ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں ان کا ملاپ بڑی بڑی سمندروں اور دریاؤں سے ہوتا ہے. تو اس لیے چھوٹے کو چھوٹا سمجھ کر کے کبھی نہیں کرنا چاہیے. دشمن چھوٹا ہو پھر بھی دشمن ہوتا ہے، اور وہ کب، کہاں سے، کیسے آپ کو نقصان پہنچا دے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی طرح سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور رابعہ عدویہ، ان دونوں کا قول تقریباً سیم ہے، بلکہ الفاظ بھی سیم ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ استغفارنا احتاج الی استغفار، کہ ہمارا جو استغفار کرنا، جو یہ ہمارا عمل ہے استغفار کرنے والا، یہ محتاج ہے ایک الگ سے استغفار کا. افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم استغفار کرتے رہتے ہیں، گناہ پر بھی ڈٹے رہتے ہیں، گناہ چھوڑتے نہیں، استغفار کرنا بھی نہیں چھوڑ دے. تو یہ اس کو علماء نے جھوٹوں کا توبہ کہا ہے. یعنی استغفار کرتے رہنا اور اسی طرح سے برائی، معصیت پر ڈٹے رہنا، یہ جھوٹوں کا استغفار کہا ہے، اور بلکہ اس استغفار کو گناہ قرار دیا ہے. اب میں ذرا آپ کو بتاتا چلوں. امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فتح القدیر میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ استغفار کے ساتھ توبہ کا ملنا ضروری ہے. استغفار کے ساتھ توبہ کا ملنا ضروری ہے. یعنی ایک آدمی جب استغفار کرے تو توبہ کے جو شرائط ہیں، یعنی جو گناہ ہو چکے ہیں اس پر نادم ہونا اور اس گناہ کو چھوڑ دینا، آئندہ عزم مصمم کرنا کہ میں اس گناہ کو نہیں کروں گا، وغیرہ وغیرہ، جو شروط، جو آداب ہیں، ان شروط و آداب کے ساتھ استغفار کا ملنا ضروری ہے. کیونکہ ایک انسان جب استغفار کرتا ہے زبان سے اور اس گناہ پر ڈٹا رہتا ہے، اس گناہ پر اصرار کرتا رہتا ہے، فاستغفارہ ذنب، تو اس کا یہ استغفار کرنا مستقل ایک گناہ ہے. یہ استغفار بھی گناہ ہے.
اور کہتے ہیں کہ یہ احتاج للاستغفار، اس کا یہ استغفار کرنا جو گناہ ہے یہ محتاج ہے ایک استغفار کا۔ وَيُسَمَّى تَوْبَةُ الْكَاذِبِينَ، اور کذابین اس کو جھوٹوں کا توبہ کہتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں کثرت کے ساتھ، جھوٹے لوگ، جھوٹوں کا توبہ اسے کہا گیا ہے، ایسے عمل کو کہ ایک آدمی استغفار کرتا رہے اور برائی پر ڈٹا رہے، اس کو چھوڑے نہ۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو استغفار ہے، یعنی جو گناہوں پر ڈٹا رہے، استغفار کرتا رہے، اس کو امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو گناہ کہا ہے، اس گناہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ استغفار کرنا گناہ ہے، استغفار کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے استغفار کرنا یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو دھوکہ دینا اور استغفار کے ان شروط کو ملحوظ نہ رکھنا، تو پھر یہ استغفار تام نہیں ہوتا، استغفار کامل نہیں ہوتا۔ تو استغفار کامل نہ ہونے کے مترادف ہے اور استغفار تام نہ ہونے کے مترادف ہے، اور یہ بلکہ ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں اپنے معاشرے اور سماج میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ کسی آدمی سے آپ معافی مانگتے رہیں اور وہی کام کرتے رہیں تو وہ کہے گا یار یہ عجیب آدمی، یہ تو میرا مذاق اڑا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں ایک طرح سے یہ مذاق کے مترادف بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس کو جو ہے اس استغفار کو انہوں نے ذنب کہا ہے، گناہ کہا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ استغفار کرنا یہ دعا کے قبیل سے بھی علماء نے شمار کیا ہے، کہ اگر دعا کے قبیل سے اسے مان لیتے ہیں اور ہے اس میں کوئی شبہ نہیں، تو ظاہر سی بات ہے یہ دعا کے قبیل سے ہے، اور دعا جب بھی انسان کرتا ہے، اور دعا کرنا یہ بھی شرعی عمل ہے، مسنون عمل ہے، بلکہ شریعت نے اس کی طرف ابھارا بھی ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ تو دعا کے قبیل سے مانتے ہوئے اور یہ استغفار بخشش اور مغفرت کا سبب ہے، تو اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوگا، اس کی عنایت ہوگی، تو اللہ اس کو دعا کے قبیل سے مانتے ہوئے قبول کر سکتا ہے، شرف قبول سے نوازا جا سکتا ہے۔ بہرحال استغفار ہے، اور استغفار کے بڑے فوائد، بڑے فضائل، بڑے مناقب اور بڑی اہمیت کتاب و سنت میں اجاگر کی گئی ہے، اس پہ گفتگو پھر انشاءاللہ کبھی۔ لیکن ایک بات بتا دوں میں آپ کو کہ استغفار کرتے رہنا، گناہ پر مصر رہنا، بغیر توبہ کے استغفار کرنا، اس سے بخشش و مغفرت کا پروانہ ملے یہ ضروری نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْإِسْتِغْفَارُ بِدُونِ التَّوْبَةِ فَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ الْمَغْفِرَةَ، کہ ایک انسان استغفار کرے بغیر توبہ کے، یعنی یوں ہی بس رسمی طور پر، زبانی طور پر، تو اس سے مغفرت لازم نہیں ہوتی، مغفرت کا مل جانا اس سے لازم نہیں آتا۔ ولیکن ہوا سبب من الاسباب، لیکن مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب ضرور ہے، اللہ رب العزت کی مرضی، اس کی منشا پر یہ بات چھوڑ دی جائے گی۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان اپنی زبان سے استغفر اللہ تو کہتا ہے، استغفر اللہ کا ورد کرتا رہتا ہے، لیکن اپنے دل میں اس گناہ کے چھوڑنے پر وہ تیار نہیں ہے اور اس کو چھوڑتا نہیں گناہ کو، تو یہ ایسے ہے جیسے ایک آدمی مغفرت کی دعا کرے اور دعا کرتے ہوئے کہے اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے بخش دے، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، وہ حسن کہنے کہ دعا کرتے ہوئے استغفار کرنا، یعنی دعا کے قبیل سے مانتے ہوئے، تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، اور ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس کی اس دعا کو قبول بھی کر لے، اس کی دعا کو قبول کر لے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ وہ غیر مقنع بالقلب، بقلب ہی، یعنی دلی طور پر اس کو چھوڑنے پر وہ مکمل طور پر تیار بھی نہیں ہے، لیکن استغفر اللہ کرتا ہے، تو یہ گویا کہ ایک طرح کی دعا ہے، اللہ رب العزت کی مرضی، اس کی منشا ہوگی، اس کی حکمت ہوگی، تو وہ اس دعا کو قبول بھی کر۔ وقد یرجى له الاجابہ، وہ کہتے ہیں کہ اجابت کی امید کی جا سکتی ہے، یعنی قبولیت کی امید ہے۔ اور آگے وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ استغفار کرتے رہنا اور گناہوں پر ڈٹے رہ جانا، یعنی گناہ کرتے رہتے ہوئے استغفار کرتے رہنا، یہ جو ہے جھوٹوں کی توبہ ہے، تو اس کی مراد یہ ہے، کہتے ہیں انہ لیس بتوبہ، کیونکہ اس کی مراد یہ ہے کہ یہ توبہ ہے ہی نہیں۔ جھوٹوں کی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ توبہ ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توبہ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان نادم ہو، پشیمان ہو، اس کو چھوڑ دے، آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو، اور اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہو، بندوں سے ہو، تو اس کی ادائیگی، اس کی معافی تلافی کے بھی جتن کرے۔ تو ان تمام چیزوں کا اس میں چونکہ پاس و لحاظ نہیں رکھا گیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کو توبہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ تو جو جھوٹوں کی توبہ کہا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا شمار توبہ میں ہوگا ہی نہیں، یعنی توبہ نہیں کہا جائے گا اس کو۔
یہی بات صحیح ہے، کیونکہ توبہ گناہ کے اصرار کے ساتھ نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ التَّوْبَةَ لَا تَكُونُ مَعَ الْإِصْرَارِ، یعنی اصرار کے ساتھ، یعنی گناہ پر مداومت کرتے ہوئے، گناہ پر باقی رہتے ہوئے توبہ توبہ نہیں کہلاتی۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صرف اپنی زبان سے اللہم اغفر لی وغیرہ کہتا رہے، جس سے مغفرت اور بخشش کی طلب مراد ہو، اور اللہ سے اس چیز کی دعا کرتا رہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا حکم دعا کا ہوگا، اور جب دعا کا حکم ہوگا تو دعا اللہ رب العزت کی حکمت اور اس کی منشا پر نربھر ہوگی۔ اگر اللہ چاہے تو اسے اس کی دعا کو قبول کر لے اور اس آدمی کو بخش دے، بخشش کا پروانہ دے دے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ دعا کے لیے بھی ضروری ہے کہ آدمی کا مزاج بالکل منکسر ہو، یعنی عاجزی، تواضع، انکساری، اور اپنے فقر و فاقہ اور اپنی محتاجی اور رب کی غنا اور اس کی اور اسی طرح سے اس کی بے نیازی، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آدمی گناہ کو گناہ مانتے ہوئے دعا کرے، اور وہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے کوئی سبب پایا بھی جاتا ہو، جیسے کسی ایسے وقت کا جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے صبح کا وقت ہے یا نماز کے بعد کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اوقات ہیں، تو ان تمام اوقات میں ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس استغفار کو قبول کرتے ہوئے بخشش اور مغفرت کا پروانہ بھی اسے عطا کر دے۔ کل کا خلاصہ میرے بھائیوں اور دوستوں یہ ہے کہ استغفار کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ایک آدمی استغفار بھی کرتا رہے اور گناہ کو نہ چھوڑے، بلکہ ایسے استغفار کو علماء نے کہا ہے کہ اس استغفار کے لیے استغفار کی ضرورت ہے۔ علماء نے ایسے استغفار کو گناہ بھی قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا استغفار وہ استغفار نہیں ہوگا جو استغفار اللہ کو مطلوب ہے، مقصود ہے، جس کی شریعت نے وضاحت کی ہے، اور جو شریعت کے ہاں مطلوب اور مقصود ہے۔ اور اسی طرح سے علماء نے ایسے لوگوں کو، ایسے استغفار کو جھوٹوں کا توبہ کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت میں توبہ ہے ہی نہیں، کیونکہ توبہ کے اندر ضروری ہے کہ آدمی توبہ کے شرائط کو ملحوظ رکھے، اس کا پاس و لحاظ رکھے۔ تو میرے بھائی دوستو، آج کے اس گفتگو کا لب لباب یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں، لیکن ان گناہوں کو جو گناہ ہم سے سرزد ہو چکے ہیں، جن کا ہم استغفار کر رہے ہیں، جن سے ہم توبہ طائب ہو رہے ہیں، ضروری ہے کہ ان پر نادم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو چھوڑ دیں۔ میرے بھائی دوستو، آج جو حالات ہیں کسی سے مخفی نہیں، ڈھکے چھپے نہیں، بچہ اس چیز سے متعارف ہے اور اس سے آگاہ ہے، اس لیے ایسے وقت میں استغفار کی، توبہ کی ضرورت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں توبہ طائب ہونے کی، استغفار کرنے کی، اس کے شروط و آداب کو ملحوظ رکھنے کے ساتھ کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہوئیں، جو خامیاں کوتاہیاں ہیں، تو انہیں معاف فرما، اور ہمیں آئندہ اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اچھائی پر ڈٹ کر اس کا مقابلہ، اچھائی پر ڈٹنے کی توفیق عطا فرما، اور برائیوں سے بچنے کی بھی توفیق دے، اور اس سے کلی اجتناب کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔